حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ، کتابوں میں ہے کہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون تھی۔ ایک علاقے میں گئے، وہاں جو بادشاہ تھا وہ خوبصورت عورتوں کو اغوا کر لیتا تھا، پکڑ لیتا تھا۔ کوئی شوہر ہے تو اس کو الگ کر دیا، بیوی رکھ لی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا اگر ایسا یہ کرے تو تم کہہ دینا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ کتابوں میں یہ ہے، میں تمہارا کیا ہوں؟ کہنے کا دیکھو نبی نے یہ کہا، حالانکہ وہ بیوی تھی، یہ شوہر تھے، اس بات کو لے کر آگے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک بات پڑھتا ہوں، ذرا دھیان سے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں کیا ہیں؟ اونچی کہیے۔ ایمانی لحاظ سے یہ جو رشتے آپ کے ہیں ان کو جو ایمانی لحاظ سے آپس میں بھائی ہیں یا نہیں؟ تو اگر حضرت ابراہیم نے یہ کہہ دیا کہ تم کہہ دینا اور مراد یہ ہے کہ ایمانی بھائی، تو کیا غلط ہوا؟ اونچی کہیں۔ وہ کہیں گے تم کو چونکہ ان کی عقیدت ہے تم ان کو بچانا چاہتے ہو اس لیے کہتے ہو۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، رب کا فرمان ہے۔ ایمانی لحاظ سے ایک رشتہ ہے، ایک خاندانی رشتہ ہوتا ہے، دوسرے رشتے ہوتے ہیں، ایک ایمانی رشتہ ہے۔ ایمانی رشتے میں ساری دنیا کے مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ اونچی۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ پکارا جائے گا، ہم کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے بیوی اپنے شوہر کو بھائی کہتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کیا قانون بن گیا؟ نہیں، وہ صرف اس بادشاہ کے اس ظلم سے بچنے کے لیے اس وقت یہ جملہ کہلایا کہ ایمانی نسبت کا خیال کر کے کہ ایمانی بھائی ہے۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نبی نے جھوٹ بولا؟ تو ایسی کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خود توڑے تھے، بڑے کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا تھا بڑے بت کے۔ جب لوگوں نے پوچھا تو فرمایا اس نے بڑے نے توڑا ہوگا، دیکھو نبی ہیں، توڑا خود ہے اور کہہ رہے ہیں اس پر۔ وہ ان کا عقیدہ ان کو سنا رہے تھے، الزامی جواب دے رہے تھے کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ ہمارے بت بڑے طاقتور ہیں، کوئی ان کو ٹیڑھی میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، اور کوئی ان کا چورا چورا کر گیا، یہ خود کو نہیں بچا سکے، تمہیں کیا بچائیں گے؟ وہ تو ان کو دیا تھا، تم جو کہتے ہو یہ تمہارا سب سے بڑا بت، اس کے سامنے سارے چورا چورا ہو گئے، یہ کیا کر رہا تھا؟ وہ ان کا جواب تھا۔ حضرت ابراہیم نے ہرگز جھوٹ نہیں، نبی جھوٹ بولتا نہیں۔ تو ان کا یہ کہنا کہ یہ نبی خود بنا لیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور جو جھوٹ بولے وہ اپنے ایمان کی نفی کرتا ہے۔ رونا اس بات کا ہے وہ تو تھے کافر مشرک، آج مسلمان کہنے والوں نے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں نے کتابوں میں لکھ دیا خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ معاذ اللہ، آپ بھی کہیے معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ، ایسی بات سے اللہ کی پناہ۔ بات کی ہے نا تو دلیل بھی دیتے ہیں، ذرا دلیل سنو۔ دلیل دیتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر، ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ بھی ایک چیز ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ جھوٹ پر قدرت نہیں رکھتا تو ایک چیز تو کم ہو گئی۔
تو پھر ہر چیز پر تو قدرت نہیں ہوئی. یہ آگے سے دلیل دے رہے ہیں. اسی دلیل کو دے کے کل کو کوئی چوری کا نام لے گا, دوسرے گناہوں کا نام لے گا, یہ بھی وہ بھی چیزیں. ہمارا کہنا کیا ہے؟ اللہ تعالی ہر چاہے پر قادر ہے اور برائی کا تصور اس کے ساتھ ہو سکتا نہیں. جھگڑا ختم. میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی سمجھنے کے لیے. پیشاب کپڑے پر لگ جائے, کپڑا دھو لیں تو پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ اور پیشاب کو کتنا ہی دھوئیں وہ پاک ہوگا؟ اونچی. یہ ایسی بات ہے. کتنا بڑا جملہ ہے ان کا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے, معاذ اللہ, امکان کذب. اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا. جب ہم نے پیچھا کیا آئیں بائیں شائیں, نہیں ایمان کی بات ہے. اللہ تعالی کے ساتھ کسی عیب کا تصور کرنا, بولنا تو دور کی بات, سوچنا بھی مومن کا کام نہیں ہے. وہ کافر تھے جنہوں نے اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا, باتیں کر دی اس طرح کی. تو نبی کے لیے کیا کہیں؟ لوگ تو یہاں پر مسلمان کہلا کے اللہ کے لیے یہ لکھ رہے ہیں, تو پھر غیروں کو انہوں نے موقع دیا یا نہیں دیا؟ رستہ کھول دیا. جن کے نزدیک خدا جھوٹ بول سکتا ہے, پھر کوئی اور بچے گا ان کے نزدیک؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رب نے اتارا ہے. قرآن کس نے اتارا ہے؟ وہ آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں جانتا ہے, تمہیں کیا پتا؟ وہ بتاتا. آج کی سائنس آپ کہتے ہیں جی زمین و آسمان کی چھپی باتیں بتا رہی ہے, کتنی بتا دی؟ زلزلہ آتا ہے زمین میں, میٹر بنائے ہوئے, کیا وہ پہلے بتا دیتا ہے کہ آنے والا ہے؟ اونچی. امریکہ کی کچھ ریاستیں ہیں جہاں زلزلے بہت آتے ہیں, جاپان میں بہت زلزلے آتے ہیں, بلکہ روز ہی آتے ہیں وہاں پہ. وہ رہتے ہی اس میں ہیں, پٹی پوری وہی ہے, اس علاقے کی جتنی وہ پوری پٹی ہے وہاں زلزلے بہت آتے ہیں. ناپنے کا تو انہوں نے بنا لیا کہ جی یہ 5 ہے, 6 7 8 اس سے زیادہ کا تو وہ ناپنے والا بھی نہیں ہے. لیکن کب آئے گا وہ بتا سکتے ہیں؟ اونچی. تو پھر کیا جان لیا سائنس نے؟ یہ اپنے اندازے لگا سکتے ہیں. مثلا بارش کا اندازہ کہ جی بادل اس طرح کے ہیں, ہوا اس طرح کی ہے, اندازے. بارش برسا سکتے نہیں. اللہ تعالی کو پہچانو. لکھنا جب انسان نے سیکھا, دستخط آپ کے ہاں مشہور لفظ ہے. دست ہاتھ کو کہتے ہیں, خط ہاتھ کا لکھا. آپ اپنا نام لکھتے ہیں, اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ دستخط, سائن کرنا. جو نہیں لکھ سکتا اس کا انگوٹھے کا نشان لگواتے ہیں, تھم امپریشن. کیوں؟ انہوں نے یہ چیز معلوم کر لی کہ دنیا میں ایک شخص کے انگوٹھے کا نشان دوسرے سے ملتا. اونچی کہیں نہیں. اس وقت آبادی 7.5 ارب سے زیادہ بتائی جاتی ہے. 7.5 بلین.
ایک شخص کے انگوٹھے کا نشان دوسرے سے نہیں مل رہا، کہاں ہے سائنس؟ کس نے بنائے ہیں یہ شکلیں؟ یہ سارے مخلوق کے مختلف رینگ رہے ہیں، 2 پائے 4 پائے اڑنے والے، ان میں کتنی قسم کے ہیں۔ کاکروچ کو کہتے ہیں سب سے پرانا کیڑا، کہتے ہیں جی سب سے پہلے یہ کیڑا ہوا، اس کے علاوہ اور کتنے کیڑے ہیں نام تک نہیں معلوم، کچھ نام ایسے ہی رکھ لیے، ان کا نام بھی نہیں معلوم۔ ٹانگوں کو گن کے کھنکجورا ہے، اس کے وہ گنا انہوں نے کہ 100 پاؤں ہوتے ہیں، اس کے لیے اس کو سینٹی پیڈ کہہ دیا۔ آسٹریلیا کے علاقے میں کینگرو، کینگرو کا مطلب میں نہیں جانتا، لفظی معنی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کوئی شخص پہلے وہاں گیا تھا، اس کے بعد ان کی زبان میں اس نے پوچھا یہ کیا ہے، اس نے کہا میں نہیں جانتا، وہی نام پڑ گیا اس کا، آج تک اس کو کینگرو کہتے ہیں۔ کینگرو کا مطلب کیا میں نہیں جانتا۔ انسان کا تو یہ حال ہے، اور رب کے لیے کہے کہ جی رب جھوٹ بولتا ہے، معاذ اللہ۔ نبی پر لگائیں کہ جی یہ باتیں بنا لیتے۔ سائنس کے متوالے کہتے ہیں جی نہیں، سائنس کو سب کچھ پتا ہے۔ کیا پتا ہے؟ یہ آج 21ویں صدی میں 20ویں صدی کے آخر میں جا کے چاند پر قدم رکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، رکھا یا نہیں رکھا وہ بات کی بات ہے۔ کتنے ستارے سیارے ڈھونڈ لیے، کتنے نہیں ڈھونڈے ابھی، ان کی پوری تفصیل کیا ہے ان کو معلوم، اونچی کہیں نہیں۔ تو یہ ان کا کہنا کہ نہیں بگ بین، وہ بہت شور تھا، ایک آواز آئی تھی بہت شور کی، اس کے بعد دنیا یوں ہوئی ہے، آج تک وہ اسی کا چلا ہوا ہے۔ ڈارون کو مانتے ہیں، انسان پہلے بندر تھا، پھر اس کی شکل بدل گئی ہے، انسان بن گیا ہے، تو بندر موجود ہے نا، وہ کیوں نہیں بن گئے انسان؟ یہ اس طرح کی باتیں کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نبی نے باتیں بنائی ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرا نبی تو اپنی خواہش سے اپنے لب بھی نہیں ہلاتا، اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ اللہ وہ اپنے آپ کو بہت صاف زبان والا، بڑا پڑھا لکھا، ہم لوگ بہت اونچے اعلیٰ زبان والے ہیں، فصیح ہیں، فصیح، ہمارا لہجہ، ہمارا تلفظ، پرونانسیشن، وے آف ٹاک، دوسرے گونگے ہیں ہمارے سامنے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، دوسروں کو عجم کہتے تھے، عجم کے معنی گونگا۔ ہمارے سامنے کون بول سکتا ہے؟ انہی لوگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن پڑھ کے سنایا تو حال کیا تھا؟ وہ اپنے آپ کو فصحا، بلغا، ہم بہت صاف زبان والے ہیں، ہماری بات پہنچتی ہے، اگلوں کو سمجھ آتی ہے، ان کے منہ میں زبان نہیں رہی۔ اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے،
وہ جو اپنی زبان کو کہتے تھے نا ہم بڑے فصیح ہیں، صاف زبان والے، اعلیٰ لہجے والے، عمدہ تلفظ والے، اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی کہہ رہے ہیں حضور جب آپ بولے تو آپ کے سامنے ایسے دبے لچے کسی کی آواز نکلتی، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آپ کے سامنے مردے ہیں، گونگے ہیں، بول سکتے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہی لوگ تھے نا اپنی زبان پر ناز کرنے والے، میرے نبی کو جوامع الکلم، کم لفظوں میں بڑی بات، حضور کے سامنے کوئی بول سکا، ہمت ہوئی نہیں۔ اور آج کے لوگ زبانیں پھاڑ پھاڑ کے کہیں کہ نہیں یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، یوں نہیں جانتے تھے۔ تم کچھ جانتے نہیں، اللہ کا نبی سب کچھ جانتا، اور قرآن کی گواہی ہے کہ یہ خود سے بولتے نہیں ہیں، ان کے ہونٹ کب ہلتے ہیں جب ہماری وہی، کیوں نہ اور کوئی آ سکا اس جیسا، میرے نبی جیسا کوئی ہو سکتا؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم کی طرف، نبی کی طرف، رب کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، اس کو ہلکا کہنا ہے، قصے کہانی ہے۔ کیا مطلب ان کے کہنے کا مطلب تھا؟ قصے کہانیاں، یعنی قصے کہانیوں کی کتاب کہہ دیا۔ تو اب اس طرح کی بات کیا فرمایا گیا؟ ایک تو بہتان، ظلم اور بڑا جھوٹ، نبی کے لیے بھی، قرآن کے لیے بھی۔ آج بھی اگر کوئی ہلکی بات کرے گا تو مسلمان رہ سکتا، اونچی کہہ دیجئے۔ اب مجھے بتاؤ، ساری دنیا کو ہم کہیں کہ ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، اور مسلمان کہلانے والا کہے نہیں جی وہ یہ نہیں کر سکتے تھے، وہ یہ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر کیا ہوگی ان کی بات؟ سارے نبیوں نے مانا کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔